ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جو علمی مقام اور مرتبہ، اب وہی بات ہے کہ ہم جیسے کم علم لوگ ان کے علمی مقام اور مرتبے کا تعین کریں تو یہ تو ممکن نہیں ہے۔ ہاں حصہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ذرا سمجھیں کہ صاحب اللہ نے کیا مقام کیا مرتبہ آپ کو علمی حوالے سے عطا کیا تھا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جزاک اللہ۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، آپ عفت و عصمت میں اپنی والدہ سیدۃ النساء العالمین اور شجاعت و بہادری میں، علم و خطابت میں جناب مولا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشابہ تھیں۔ آپ نے جو ابتداءً حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی آغوش رسالت سے اکتساب فیض کیا، اور پھر کچھ آپ کو 6-7 سال اپنی والدہ سیدۃ النساء العالمین کی آغوش میں بھی تربیت پانے کا، علم حاصل کرنے کا موقع ملا، اور پھر ایک لمبا عرصہ آپ کو جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اکتساب فیض کا موقع ملا۔ اس میں آپ نے قرآن کے اسرار و رموز مولا حیدر کرار سے سیکھے، اللہ رب العزت کی معرفت کے جو حقائق ہیں، جو اسرار ہیں، وہ بھی آپ سے سیکھے۔ اور آپ کی تربیت اور علم کی بات ہو رہی ہے تو آپ اندازہ کریں کہ آپ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سے مولا کائنات گاہے گاہے یہ ذکر کرتے کہ میری بیٹی آنے والے دور میں، مستقبل میں آپ نے ان مصائب کا سامنا کرنا ہے، ان مشکلات سے گزرنا ہے، ان تکالیف سے گزرنا ہے، تو آپ یہ جواب دے کر مولا علی کو، اپنے والد گرامی کو ورطہ حیرت میں ڈال دیتے ہیں کہ آپ فرماتی ہیں کہ مجھے ان واقعات کا ذکر میری والدہ سیدۃ النساء العالمین نے مجھ سے کیا ہوا ہے۔ اللہ، اب آپ دیکھیں کہ 7 سال یا 6 سال کی عمر میں سیدۃ النساء العالمین نے آپ کو کربلا کے اس میدان میں مشکل وقت کے لیے تیار کر رکھا تھا۔ ایسا ہی ہے۔ اور آپ کے علم کا عالم یہ ہے کہ حافظ حزیمہ ازدی لکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں نے کوفہ میں آپ کا خطبہ سنا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے بڑھ کر قادر الکلام اور فصیح و بلیغ مدلل گفتگو کرنے والا کسی اللہ اکبر، اللہ۔ اور میں نے جب آپ کی گفتگو سنی تو مجھے یوں لگ رہا تھا کہ مولا علی کی زبان آپ کے دہن میں کلام کر رہی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، ظاہر ہے لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان ہے، جی کیوں نہ ہو۔ اور ایسے ہی ہے کہ آپ دیکھیں، تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ سیدۃ النساء العالمین سے پہلے تو عرب کی خواتین میں یہ فصاحت و بلاغت ملتی ہے۔ آپ خود دیکھیں، حضرت جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے والد گرامی، ان کی ہمشیرہ جو تھیں، وہ اس قدر قادر الکلام تھیں کہ جناب عبد المطلب کی موجودگی میں ان کے سامنے ان کے کہنے پر ان کے مرثیے لکھ کر دیے، اس قدر وہ قادر الکلام تھی۔ لیکن سیدۃ النساء العالمین کے بعد جو ہمیں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی فصاحت و بلاغت ملتی ہے کہ آپ جیسا کوئی آج تک نہیں پیدا ہوا کہ جس نے فصاحت و بلاغت کی دنیا میں جو ہے وہ اس طرح کے سخن نواز کلام اور خطبات ارشاد فرمائے۔ اچھا، ایک اور چیز دیکھیں، یہ تو ظاہر ایک شخصیت کا ایک پہلو، آپ ایک اور پہلو دیکھیے نا، اس پہ بھی ذرا سا روشنی فرمائیں کہ ماڈرن ایج میں آج جو خواتین بڑا کلیم کرتی ہیں صاحب کہ آزادی نسواں جو ہے اس کی علمبرداری بہت ہو رہی ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ اس ایج کے اندر جو ہے سیدہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا جو ہیں پہلی یونیورسٹی کا، مطلب ماڈرن یونیورسٹی کا قیام مدینے میں رکھتی ہیں، اور پہلی ماڈرن یونیورسٹی کا قیام جو ہے کوفے میں رکھتی ہیں، اور ایک بہت بڑا حلقہ خواتین کا جو ہے وہاں تشریف لاتے ہیں۔ جناب سیدنا عبداللہ حبر الامت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں مدینہ طیبہ میں ایک خواتین کا حلقہ تھا، ایک جماعت تھی جو آپ سے تعلیم حاصل کرنے آپ کے پاس حاضر ہوا کرتی تھی۔ یہ سلسلہ جاری رہا، اور پھر جس وقت آپ کوفہ میں تشریف لائیں تو وہاں بھی یہی سلسلہ بن گیا کہ خواتین آپ کے پاس تعلیم و تعلم کے لیے حاضر ہوا کرتی تھی، اور آپ کا یہ سلسلہ نہ صرف یہاں تک محدود تھا کہ بلکہ جس طرح آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اکتساب فیض کیا، اپنے والد گرامی مولا کائنات جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اکتساب فیض کیا، احادیث لی، آپ سے آگے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے روایات لی۔